بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ائمہ علیہم السلام کا یہ طریقہ تھا، یہ روش تھی کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی کلام کرنے سے پہلے جب کوئی خطبہ دینا ہے، کوئی نصیحت کرنی ہے تو سب سے پہلے پروردگار کا شکر ادا کرتے تھے، پروردگار کی تعریف کرتے تھے۔ بس ائمہ علیہم السلام کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے چوتھے امام کے ان باتوں سے، ان جملوں سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں کہ بار الہ، تو نے مجھے اس طرح پیدا کیا کہ میرے اعضاء بالکل صحیح و سالم تھے، یعنی میرا جسم بالکل صحیح و سالم تھا، اور جب میں کم سن تھا، یعنی جب میں چھوٹا تھا، تو میری پرورش کا سامان پیدا کیا۔ اور پھر چوتھے امام کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو اتنا کریم رب ہے، تیری قدرت اتنی وسیع ہے، اور میں اتنا گنہگار ہوں، میں کتنا بے بس ہوں۔ اگر میں گناہ کر کے، تیری نافرمانی کر کے کہیں بھاگنا چاہوں تو میں کہاں بھاگ سکتا ہوں؟ آپ دیکھیں، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی حدود سے بھاگنا چاہیں تو ہم بھاگ سکتے ہیں؟ پہاڑوں میں وہی خدا، جنگلوں میں وہی خدا، آسمانوں میں، زمین میں، دریا میں، خشکی میں، تری میں، ہر جگہ پروردگار کی حکومت ہے۔ ہم پروردگار سے فرار اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ بس اسی لیے ہم کہتے ہیں پروردگار ہم تیرے سامنے عاجز ہیں، اور تو اتنا محبت کرنے والا ہے کہ بار 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 ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بار بار ہماری بخشش کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ بس پروردگار میں تو تیرا وہ بندہ ہوں کہ جو سورج کی تپش، جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، بہت زیادہ سن کی ہیٹ ہوتی ہے، ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں نا، تو پروردگار ہم تو وہ بندے ہیں جو سورج کی تپش بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ پروردگار ہم کیسے تیری جہنم کی گرمی کو برداشت کریں گے؟ ہم تو ایسے بندے ہیں جو اگر تیز آواز سے بادل گرجنے لگے تو ہم ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ کیسے تیرے غضب کو، تیری ناراضگی کو برداشت کر پائیں گے؟ پروردگار تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دل کو اپنا فرما بردار بنا دے، ہمیں توفیق دے۔ ہمیں اس کے لیے بھی، اے اللہ، ہمیں اس کے لیے بھی تیری ہیلپ چاہیے کہ ہم تیرے مطیع بن جائیں، تیرے فرما بردار بن جائیں، تیری بات کو مانیں۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تو بھی ہماری اس میں مدد کر۔ اور پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، پھر اولیاء کو بھیجا، ائمہ علیہم السلام کو بھیجا، اور آج بھی ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا امام، ہمارا قائم زندہ ہے، موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم امام زمانہ علیہ السلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کون امام؟ وہ امام جو خود فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہے امام زمانہ کیا فرماتے ہیں؟ امام زمانہ فرماتے ہیں ہم تمہارے حالات سے آگاہ ہیں،
تمہارے حالات میں سے کوئی بھی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ اور میں ہلکی سی معمولی سی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں نا، اگر ہمیں بخار بھی ہو جاتا ہے، ہمیں ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے، یا ہم پریشان ہو جاتے ہیں کسی بھی بات سے، ہمارا امام ہم سے آگاہ ہے، امام ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اسی طرح امام فرماتے ہیں تمہارا خیال رکھنے سے ہم نے کبھی کوتاہی نہیں کی اور نہ ہی ہم نے تم کو بھلایا ہے. تو امام کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے. اس بات پہ ہمیں پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جیسے ہمارا باپ ہمارا خیال رکھتا ہے، اس سے بڑھ کے ہمارا امام ہم سے محبت کرتا ہے. کتنی محبت کرتا ہے، ہمارے لیے دعا کرتا ہے. امام کی وجود کی برکت سے میں اور آپ تمام پریشانیوں سے بچے ہوئے ہیں، تمام آفات سے بچے ہوئے ہیں. بس ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی امام کا انتظار کریں، خلوص دل سے امام کو یاد کریں، ان کو مس کریں، صبح شام ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہر کام میں امام کو مس کریں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین عمل انتظار ظہور مہدی ہے. سب سے اچھا عمل کیا ہے کہ ہم امام زمانہ کا انتظار کریں. انتظار مطلب کیا؟ انتظار مطلب یہ نہیں کہ بس ہم بیٹھ کے صرف بولتے ہیں کہ امام ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں. جب کسی کا انتظار کیا جاتا ہے تو اس کی تیاری کی جاتی ہے نا. اگر میرے اور آپ کے بابا کہیں باہر گئے ہیں، کسی دوسرے ملک میں گئے ہیں اور ہمیں پتہ چلے کہ وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں، تو ہم کتنا بے چینی سے ان کا انتظار کریں گے. گھر کو ارینج کر کے رکھیں گے. بابا کو پسند نہیں ہے کہ گھر ڈرٹی ہو تو کمرے کو صاف ستھرا کر کے رکھیں گے. ان کے پسند کے کھانے کی چیز تقریباً ریڈی رکھیں گے کہ بس جیسے ہی آئیں ہم ان کو پیش کر سکیں. بار بار ان کو کال کریں گے، آپ کب آئیں گے. ایسے کام کریں گے جو ان کو پسند ہو، ایسے کام نہیں کریں گے جو ان کو پسند نہیں ہو. بس تو ہمارا امام جو ہے وہ ہمارا روحانی باپ ہے، ہمارے باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے. تو ہمیں دن رات اپنے امام کو یاد کرنا چاہیے. ہم امام زمانہ کی ولادت کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں کہ نیمہ شعبان یعنی کہ 15 شعبان کی تاریخ تھی، 255 یا 256 ہجری تھی، جب امام زمانہ پیدا ہوئے. اور آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی، آپ کو معلوم ہے نا امام زمانہ کے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کا سارا گھر روشن و منور ہو گیا. اور آپ یعنی کہ امام زمانہ جب پیدا ہوئے تو فوراً سجدے میں چلے گئے. آپ کے دائیں ہاتھ پہ یعنی کہ آپ کے رائٹ ہینڈ پہ، آپ کے رائٹ بازو پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یعنی حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل تو جانے ہی والا تھا. جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے بابا امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور اپنی زبان مبارک آپ کے دہن مبارک میں دے کر آپ کو امامت کی غذا سے سیراب کیا. اور امام زمانہ علیہ السلام نے اعجاز امامت سے اس وقت قرآن کی آیت کی تلاوت کی. نومولود بچے نے، ابھی پیدا ہوئے تھے، سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کی. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، جس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ زمین پر جو لوگ کمزور ہیں ان پر احسان کرے اور انہیں پیشوا بنائے، مالک قرار دیں، اور روئے زمین پر پوری قدرت عطا کرے. امام زمانہ علیہ السلام کی کنیت بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کی طرح ابو القاسم تھی. اب امام حسن عسکری کے لیے ایک مشکل کام تھا، مشکل وقت تھا، اور ان کو یہ کام اس طرح سے کرنا تھا کہ بہت زیادہ سارے لوگوں کو یہ بات پتہ بھی نہ چلے کہ 12واں امام پیدا ہو چکا ہے. کیونکہ جو دشمن تھے نا وہ تو سازش کر کے بیٹھے تھے، تیاری کر کے بیٹھے تھے کہ 12واں امام اس دنیا میں آئے ہی نہیں.
اور اگر آ جائے تو ہم اسے فوراً شہید کر دیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پروردگار کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے۔ جانتے ہیں نا جناب موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہے نا، کہ جب فرعون کو یہ پتہ چلا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو میری خدائی کو چیلنج کرے گا، جو مجھے خدا نہیں مانے گا، لوگ اس کو فالو کرنے لگیں گے، تو فرعون نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اور اس زمانے میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے فرعون ان کو مروا دیتا تھا، تاکہ ان میں سے کوئی بچہ، کیا معلوم کون سا بچہ موسیٰ ہو، کون سا بچہ بڑا ہو کہ میری خدائی کو چیلنج کرے۔ لیکن پروردگار کا ارادہ تھا، جناب موسیٰ پیدا بھی ہوئے، اور جناب موسیٰ خود فرعون کے محل میں بڑے ہوئے، اور خود فرعون کی بیوی نے جو ہے وہ جناب موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا کے پالا۔ تو پروردگار کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ بہرحال امام زمانہ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے ان اصحاب کے ساتھ اپنی خوشی کو شیئر کرتے تھے کہ جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ ان کے رازدار ہیں، بہت ٹرسٹیبل لوگ ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کئی جگہوں پہ امام زمانہ کی پیدائش کا عقیقہ بھی کروایا، اور جب کوئی لوگ جو ان کے جو ساتھی ہوتے تھے جب ان سے ملنے آتے تھے تو وہ اس بچے کا تعارف بھی کراتے تھے کہ میرے بعد یہ تم لوگوں کا وارث ہوگا۔ بہرحال جب امام زمانہ کی عمر 5 سال کی تھی تو امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اور 5 سال کی عمر میں امام زمانہ منصب امامت پر فائز ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے پھر اعتراض کیا، اتنا چھوٹا بچہ کیسے امام بن سکتا ہے، صرف 5 سال کا؟ لیکن پروردگار نے سورہ مریم میں بیان کیا ہے نا کہ حضرت یحییٰ کو بچپنے میں نبوت عطا ہونے کے مترادف ہے، یعنی امام زمانہ کو اتنی چھوٹی عمر میں جو امامت ملی وہ اسی طرح ہے جیسے حضرت یحییٰ کو بچپنے میں نبوت عطا ہوئی۔ تو پروردگار اپنے ارادے سے جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ امام زمانہ نے خود پڑھائی، اور حاکم وقت کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا تو ایک بچہ بھی ہے، یعنی کہ 12واں امام اس دنیا میں آ چکا ہے۔ اب حاکم وقت کا سب سے بڑا ہدف یہی تھا کہ فوراً اس بچے کو گرفتار کر لیا جائے۔ بس امام زمانہ نے اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر حاکم وقت کے سپاہیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے۔ جیسے آپ کو یاد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب ہجرت والا واقعہ، جب شب ہجرت کفار نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نرگے میں لیا ہوا تھا، تو کس طرح پیغمبر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو اپنے بستر پر لٹائے تھے، اور دشمنوں کی آنکھ میں دھول جھونک کے پروردگار کے حکم سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ بس اسی طرح امام زمانہ اللہ کی مدد سے وہاں سے نکل گئے، اور اب امام زمانہ کا جو دور شروع ہوا اسے غیبت صغریٰ کا دور کہا جاتا ہے۔ یعنی امام لوگوں کی نظر سے غائب بھی تھے، لیکن کچھ لوگوں سے، کچھ خاص لوگوں سے امام نے اس زمانے میں اپنے نائبین مقرر کیے ہوئے تھے، نائبین اربعہ کہتے ہیں جنہیں۔ کچھ خاص لوگوں سے ملتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، لوگوں کے سارے معاملات کو سولو کرتے تھے، لیکن عام پبلک کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ امام کہاں ہیں، کہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ حاکم وقت کے جو ارادے ہیں، پروردگار کا ارادہ بے شک حاکم وقت کے ارادے سے بہت بلند اور بہت مضبوط تھا، اور پروردگار کے حکم سے امام غیبت صغریٰ میں زندگی گزار رہے تھے۔ غیبت صغریٰ میں امام نے 69 ایئرز کا عرصہ گزارا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے غیبت صغریٰ ختم ہوئی، اور آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اسے غیبت کبریٰ کا دور کہا جاتا ہے۔ اور میں اور آپ سب آج اس غیبت کبریٰ کے دور میں امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، امام کے ظہور کی دعا مانگ رہے ہیں، اور سوچیں
جب ہمیں پتہ چلے، اگر ہمیں پتہ چلے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی کہ اگر ہمارے بابا کہیں باہر سے آ رہے ہوں اور اب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ اس لیے نہیں آ رہے جلدی، اس لیے ان کے آنے میں ڈیلے ہو رہا ہے کہ ہمارا کوئی کام ایسا ہے جو ان کے آنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو ہم کتنی جلدی اپنی اصلاح کریں گے، ہم اس برے کام کو فوراً چھوڑ دیں گے۔ تو بس امام زمانہ کے ظہور میں بھی اللہ نہ کرے کہ ہم نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہو۔ یہ جو ظلم و جور کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، پروردگار مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنا رول اس میں ادا کریں اور ہم اپنی طرف سے امام زمانہ کے ظہور کی تیاریوں کو مکمل کریں، اور امام زمانہ کا ظہور جو ہے وہ انشاءاللہ جلد از جلد ہو۔ یہاں پر امام کے کچھ مشہور القابات، مشہور ٹائٹلز بھی بتاتے چلتے ہیں: المہدی، قائم، منتظر، منتظر، الحجت۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے امام کے القابات ہیں، یقیناً آپ بچے ان سے واقف ہوں گے۔ دیکھیں، غیبت کا مطلب کیا؟ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک آسان سی مثال دیتی ہوں کہ فرض کریں کہ کسی گلی میں بچے جو ہیں وہ روزانہ کرکٹ کھیلتے ہیں، اور اتنے شرارتی بچے ہیں کہ اس گلی میں لگا ہوا جو بلب ہے نا وہ اکثر توڑ دیا کرتے ہیں، اور اس بلب کے ٹوٹنے سے اس راستے میں اندھیرا چھا جاتا ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا، مشکلات ہو جاتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی عقل مند شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اب چونکہ کچھ شریر لوگ ہیں جو بار بار اس روشنی کو ختم کر دیتے ہیں، اس نور کو بجھا دیتے ہیں، تو اب اس لائٹ کی حفاظت کے لیے اس کو جو ہے وہ کسی تار کے اندر یا کسی کیج کے اندر، کسی ایسی مضبوط چیز کے اندر اس بلب کو لگا دیا جائے کہ وہ بچے یا وہ شریر لوگ اسے اپنی بال، اپنی گیند سے، اپنے کسی نشانے سے جو ہے وہ اس کو توڑ نہ سکیں یا اس بلب کو اتار نہ سکیں۔ اب آپ امام زمانہ کی غیبت کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت موقع دیے، حضرت آدم کی خلقت سے لے کے انبیاء کا سلسلہ 1,24,000 انبیاء، اس کے بعد ائمہ، پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک، لیکن ہر دور میں جو ظالم تھے، جو حق برداشت نہیں کر سکتے تھے، جو خدا کی خدائی کے مقابلے میں اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ان نور کے چراغوں کو، ان ائمہ کو ایک کے بعد ایک اپنے ظلم کا نشانہ بنایا اور ان کو تکلیف دیتے رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے سارے ائمہ جو ہے پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک، سارے اماموں کی جو موت ہے، جو شہادت واقع ہوئی ہے، وہ طبعی نہیں ہوئی ہے، مطلب خود سے ایسا نہیں تھا کہ ان کی عمر پوری ہو گئی اور وہ خود ہی جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا، نہیں، سب کو شہید کیا گیا، کسی کو تلوار سے، کسی کو زہر دے کے، کسی کو کسی قید میں رکھ کے پھر زہر دیا گیا، مختلف ظلم و ستم سے ان کو شہید کیا گیا۔ اب ارادہ قدرت یہ تھا کہ جو 12واں آئے گا اس کی حفاظت قیامت تک کی جائے گی، کیونکہ دنیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ وہ زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رکھے گا، تو قیامت تک زمین پہ حجت خدا کی ضرورت ہے، نور کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے امام کو جو ہے وہ ایک ایسے پردے کے پیچھے چھپا دیا کہ دشمن جو ہے چاہتے ہوئے بھی اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں، ان تک پہنچ نہ سکیں۔ وہ ہیں، وہ روشنی دے رہے ہیں، ان کی برکت سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، ان کی برکت ہی سے تو ہماری زندگیاں اتنی اچھی گزر رہی ہیں، یہ آسمان سے بارش برس رہی ہے، زمین سے ہریالی اگ رہی ہے، ہر طرف نعمتیں ہیں، یہ امام زمانہ کے وجود کی برکتیں ہیں، ان کے وجود کی برکتوں سے ہم فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پوشیدہ رکھنے کا انتظام کیا کہ کوئی ان پر حملہ آور بھی نہ ہو سکے۔ امام زمانہ خود فرماتے ہیں کہ غیبت کے دور میں میرے وجود سے تم کو اسی طرح فائدہ ہوتا ہے جیسے سورج اگر بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہو تب بھی تمہارے لیے فائدہ مند تو ہے نا، سورج تو وہاں موجود ہے، بس بالکل اسی طرح سے امام بھی غیبت میں ہے، پردہ غیبت میں ہے۔
اور امام جو ہے وہ جب اذن خدا سے ظہور کریں گے تو ان کی عمر 40 سال کی نظر آئے گی، اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے۔ روایتوں کے مطابق شاید 10 محرم جمعہ کا دن ہوگا۔ امام کے ہاتھ میں پرچم ہوگا جس پہ لکھا ہوگا البیعۃ اللہ۔ امام ظہور کرنے کے بعد سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائیں گے، اور امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے اوپر جو ریڈ والا پرچم لگا ہوا ہے، جو لال پرچم ہے، اس کو اتاریں گے۔ وہ لال پرچم اسی لیے لگایا گیا تھا نا کہ جنگ ابھی جاری ہے، ابھی 12ویں امام آئیں گے اور اس جنگ کو کنٹینیو کریں گے، کربلا کی جنگ کا انتقام لیں گے۔ بس ظہور کے بعد ایک الگ ہی منظر ہوگا، زمین اپنے خزانے اگلے گی، ہر کوئی علم حاصل کرے گا، چوری اور ظلم ختم ہو جائے گا، کیونکہ سب کو حق ملے گا، کوئی غریب نہیں ہوگا، سب کو اپنا حق ملے گا، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ وہ چوری کرے، کسی کو مارے، کسی کے اوپر ظلم کرے، اور امام جو ہے وہ اس زمین سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیں گے۔ بہترین دور جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد لوگ اس دنیا میں گزاریں گے۔ امام زمانہ کی جو مثال ہے، بلکہ ہماری مثال امام زمانہ کے معاملے میں ایسی ہے جیسے ایک بچہ ہے جو اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہیں جا رہا ہے، اور وہ اپنے سفر کے دوران ایک بازار سے، ایک رش والے علاقے سے گزرتا ہے، اور اب وہ بچہ کیا کرتا ہے، باپ کے بار بار سمجھانے کے باوجود جو ہے وہ بچہ کسی دکان میں رکھے ہوئے شوکیس کی اٹریکٹیو چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور باپ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیتا ہے۔ اب جب وہ ہاتھ چھڑا لیتا ہے، ہاتھ چھڑا کے کبھی ادھر کبھی ادھر رنگینیوں میں، بازار کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، اور جب وہ متوجہ ہوتا ہے، جب وہ یہ سوچتا ہے کہ ارے یہ کیا ہو گیا، میرے بابا کہاں گئے، میں نے اپنے بابا کا ہاتھ چھوڑ دیا، تو اب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرا باپ کہیں گم ہو گیا ہے۔ لیکن در حقیقت آپ سوچیں، باپ گم نہیں ہوا ہوتا، وہ بچہ خود گم ہوا ہوتا ہے۔ اس نے جو ہے وہ کھلونوں کی دکانیں یا رنگین چیزوں کی دکانیں دیکھ کر اپنے بابا کا ہاتھ چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ بس انبیاء اور اولیاء بھی ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے باپ کی مانند ہیں، وہ ہمارا ہاتھ پکڑتے ہیں ہدایت کی طرف، وہ دنیا کے اس بازار سے ہمیں سلامتی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہیں وہ دنیاوی فائدے کی خاطر، دنیا کی رنگینیوں کی خاطر، کھیل تماشے کی خاطر، دنیا کی لذتوں کی خاطر اس ہجوم میں ان کو فالو کرنے کی بجائے، دنیا کے اپنے ڈے ٹو ڈے معاملات میں ائمہ کو فالو کرنے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ان کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام غائب ہیں۔ امام غائب نہیں ہیں، ہم ان کا ساتھ چھوڑ چکے، ہم نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وقت کے امام کی بہترین نصرت کیسے کرتے ہیں، وقت کے امام کا ساتھ کیسے دیتے ہیں، اگر یہ دیکھنا ہے تو چلیں کربلا چلتے ہیں، کہ جہاں ہمیں 6 مہینے کے علی اصغر، ایک چھوٹا سا بچہ، یہ سکھا رہا ہے کہ وقت کے امام کا ساتھ کیسے دیا جاتا ہے، خدا کی راہ میں قربانی کیسے دی جاتی ہے۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم حضرت علی اصغر کے مصائب کا ذکر کرنے والے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ جو کئی دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں موجود ہے، سب لوگوں کی قربانی امام حسین علیہ السلام پیش کر چکے، اور اب حسین اپنے اس ننھے سے بچے کو لے کے جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیے۔ کہتے ہیں کہ اے فوج اشقیا، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو دیکھو یہ بچہ ریت پہ میں نے لٹا دیا ہے، تم آ کر خود اس کو پانی پلا دو۔ کوئی نہیں آیا۔ امام حسین نے تپتی ہوئی، جلتی ہوئی گرم ریت سے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اے میرے فرزند، تم بھی اپنی حجت پوری کرو۔ بچے نے سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیری، ایک مرتبہ فوج اشقیہ میں تلاطم ہوا،
یزید کی فوجوں کے ظالم افراد بھی سر پٹک پٹک کر رونے لگے۔ عمر سعد نے دیکھا کہ یہ سب، کہ حسین کے اس بچے کو دیکھ کر میرے اپنے ساتھی بھی رونا شروع ہو گئے ہیں۔ علی اصغر نے تو بغیر تلوار کے ایسی جنگ لڑی کہ ساری انسانیت لرز گئی۔ جب ظالموں نے دیکھا کہ انقلاب آ جائے گا، حسین کا یہ خاموش اسلحہ انقلاب برپا کر دے گا، آواز دی حرملا، اے حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دو، حسین کے اس بچے کو شہید کر دو۔ تاریخ کہتی ہے کہ حرملا نے کمان میں تیر لیا، حرملا کے بھی ہاتھ کانپنے لگے، بار بار تیر لگاتا تھا، بار بار اس کے ہاتھ کانپ جاتے تھے۔ جب حرملا سے پوچھا گیا کہ تو بہت اچھا نشانے باز ہے، تیرے ہاتھ کیوں کانپ جاتے ہیں، تو کہتا ہے معلوم نہیں، جب بھی میں اس بچے کو مارنا چاہتا ہوں، جب بھی میں اس بچے کی طرف نشانہ باندھتا ہوں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گلا پیش کر دیتے ہیں۔ بہرحال حرملا نے اپنے تیر سے حسین کے کلام کو قطع کیا، اصغر کا گلا چھدا، امام حسین کا بازو چھدا۔ حسین نے علی اصغر کے خون کو چلو میں لیا اور اپنے چہرے پر مل لیا۔ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین نے خون چہرے پر ملا، مدینے کا رخ کیا، نانا نانا میں اسی حالت میں آپ کے پاس آؤں گا۔ آج عاشور کی رات ہے نا، آج کی رات حسین مظلوم پر بہت روئیے گا، بی بی فاطمہ کو بہت پرسہ دیجیے گا۔ حسین کے ہاتھ میں ننھا بچہ ہے، اب سوچ رہے ہیں کہ اسے ماں کے پاس کیسے لے کر جاؤں۔ کل آپ اعمال عاشورہ کریں گے نا، ایک مقام پر 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب امام حسین اپنے ننھے بچے کی لاش لیے ہوئے آگے بڑھتے تھے تو یہی کہتے جاتے تھے۔ بس ایک تاریخ کہتی ہے کہ خیمہ گاہ کے قریب حسین پہنچے، اب سوچ رہے ہیں کہ ماں کو کیسے بتاؤں کہ میں اصغر کو پانی پلانے گیا تھا مگر اس کا گلا چھدوا کر آیا ہوں۔ رباب کو نہیں پکارا، آہستہ سے حسین نے بہن زینب کو آواز دی کیونکہ رباب انتظار کر رہی تھی، آواز کو سن کر دوڑی، میرے والی میرے بچے نے پانی پی لیا کیا؟ نگاہ حسین کے چہرے پر پڑی، یہ خون، اس قدر خون۔ حسین نے کچھ نہیں کہا، ابا کے دامن کو ہٹایا۔ اب جب ماں نے اپنے شیرخوار بچے کو خون میں لت پت دیکھا، بس یہ کہہ کر خاموش ہو گئی، اصغر اصغر کیا تجھ جیسے ننھے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اصغر، اے اصغر، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہائے اصغر۔ ہائے وہ تیرے ستم اور وہ ننھا سا گلا، خون میں ڈوبی ہوئی اور وہ مولا کی آبا، منقلب باپ کی آغوش میں اصغر جو ہوا
ملا رو کے بس دیاس کہا لاش ننھی سی تیری ماں کو دکھاؤں کیسے، لاش ننھی سی تیری ماں کو دکھاؤں کیسے،